بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 4262۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پتوں کی فوج میں شریک تھے، ابو عبیدہ ہمارے امیر تھے۔ پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی تو سمندر نے ایک ایسی مردہ مچھلی باہر پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اسے عنبر کہتے تھے۔ وہ مچھلی ہم نے 15 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، سند بدل کر کے، اس مچھلی کو لاؤ۔ پھر جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے، اس مچھلی کو کھاؤ۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس مچھلی کو کھاؤ۔ پھر جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، وہ روزی کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔ اس حدیث سے یہ نکلا اور یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ سمندر کی مردہ مچھلی کا کھانا درست ہے، اور حنفیہ نے جو تعویل کی ہے کہ لشکر والے مستر تھے، ان کے لیے درست تھی، وہ تعویل اس روایت سے غلط ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہاں اس مچھلی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کھانا مذکور ہے، اس لیے وہ مستر نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستر نہیں تھے، آپ کیسے مردار کھا سکتے تھے؟ یعنی اس مچھلی کا گوشت۔ باب حج ابی بکر بالناس فی سنۃ 90۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کے ساتھ 109 ہجری میں سن 9 ہجری میں حج کرنا۔ حدیث نمبر 4363۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حجۃ الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس میں ابو بکر نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن مینا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے طواف کرے۔ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ سن 10 ہجری میں تو حجۃ الوداع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق ماہ ذی القعدہ سن 9 ہجری میں مدینہ سے نکلے تھے۔ ان کے ساتھ 300 صحابی تھے اور نبی اکرم نے 20 اونٹ ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ اس حج میں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سرکاری اعلان فرمایا جو روایت میں مذکور ہے کہ آئندہ سال سے کعبہ مشرکین سے بالکل پاک ہو گیا اور ننگ دھڑنگ ہو کر حج کرنے کی باطل رسم بھی ختم ہو گئی جو ایک مدت سے چلی آ رہی تھی۔ حدیث نمبر 4364۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخری صورت جو پوری اتری وہ سورہ براءۃ تھی، یعنی سورہ توبہ، اور آخری آیت جو اتری وہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ کہتے ہیں مسائل میراث سے متعلق آخری آیت مراد ہے، میراث سے متعلق، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن قبل آخری آیت جو اتری وہ یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔
सूरत अल-बकरा आयत नंबर 281। बाब वफ़द बनी तमीम के वफ़द का बयान। बनु तमीम का वफ़द सन 8 हिजरी के आखिर में आया था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिराना से वापस लौट चुके थे और वापस होकर आए थे। इन वफूद में और इन एलचियों में उतारित, अक़रा बिन हाबिस, ज़बरक़ान इब्न बद्र, अम्र बिन अहतम, खब्बाब, नुआइम, कैस और उयैना बिन हिस्न थे। हदीस नंबर 4365। इमरान बिन हुसैन रिवायत करते हैं कि बनु तमीम के कुछ लोगों का एक वफ़द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने उनसे कहा, ऐ बनु तमीम, बशारत कबूल करो। वो कहने लगे कि बशारत तो आप हमें दे चुके, कुछ माल भी तो दीजिए। उनके इस जवाब पर रसूल अकरम के चेहरे मुबारक पर नागवारी का असर देखा गया। फिर यमन के चंद लोगों का एक वफ़द रसूल की खिदमत में आया। आपने उनसे कहा, बनु तमीम ने बशारत नहीं कबूल की, तुम कबूल कर लो। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमको बशारत कबूल है। नबी करीम की नाराज़गी की वजह ये थी कि इन्होंने जन्नत की दायमी नेमतों की बशारत को कबूल न किया और दुनियाए फ़ानी के तालिब हुए। हालांकि वो अगर बशारत नबवी को कबूल कर लेते तो कुछ न कुछ दुनिया भी मिल ही जाती। खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी नुकसान हुआ और आखिरत का भी। यमन की खुशकिस्मती है कि वहाँ वालों ने बशारत नबवी को कबूल कर लिया। इससे यमन की फजीलत भी साबित हुई। बाबुन, यहाँ पर तो हदीस नंबर नहीं दिया हुआ है कि उयैना बिन हिस्न बिन हुज़ैफ़ा बिन बद्र को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी तमीम की शाख बनु अंबर की तरफ भेजा था। इसने उनको लूटा और कई आदमियों को कत्ल किया और उनकी कई औरतों को कैद कर लिया। इस लड़ाई का सबब ये था कि बनी अंबर ने खुज़ाआ की कौम पर ज़्यादती की। आपने उयैना को 50 आदमियों के साथ उन पर भेजा। कोई अंसारी या मुहाजिर इस लड़ाई में शरीक न था। कहते हैं उयैना ने इस थोड़ी सी फ़ौज से बनी अंबर की 11 औरतों को और 11 मर्दों को और 30 बच्चों को कैदी बना लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं उस वक्त से हमेशा बनु तमीम से महब्बत रखता हूँ जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी उनकी 3 खूबियाँ मैंने सुनी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक कहा था, बनु तमीम दज्जाल के हक़ में मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा सख्त लोग साबित होंगे। और बनु तमीम के कैदी खातून आयशा के पास थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे आज़ाद कर दो क्योंकि ये इस्माइल की औलाद में से है, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उनके यहाँ से ज़कात वसूल होकर आई। तो आपने फरमाया, ये एक कौम या मेरी कौम की ज़कात है। हदीस नंबर 4367। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रिवायत करते हैं कि बनु तमीम के चंद सवार नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप हमारा कोई अमीर मुंतखब कर दीजिए। अबू बकर ने कहा, काका बिन माबद बिन ज़ुरारा को अपना अमीर बना लीजिए। उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, बल्कि अक़रा बिन हाबिस को उनका अमीर मुंतखब फरमा दें। इस पर अबू बकर ने उमर से कहा
کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے۔ عمر نے کہا کہ نہیں، میری غرض مخالفت کی نہیں ہے۔ دونوں اتنا جھگڑے کی آواز بلند ہو گئی۔ اسی پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ باب وفد عبد القیس، عبد القیس کے وفد کا بیان۔ عبد القیس ایک مشہور قبیلہ تھا جو بحرین میں رہتا تھا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ کے بعد ایک گاؤں میں وہیں جمعہ کی نماز قائم کی گئی جس کا نام جواسہ تھا۔ حدیث نمبر 4368۔ ابو جمرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لیے نبیذ یعنی کھجور کا شربت بنایا جاتا ہے، میں وہ میٹھے رہنے تک پیا کرتا ہوں، بعض وقت بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں رسوائی نہ ہو، لوگ کہنے لگیں کہ یہ تو نشہ باز ہیں۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اچھے آئے، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ، خوشی سے مسلمان نہ ہو گئے ہوتے تو ذلت و شرمندگی ہوتی ہی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان مشرکین کے قبائل پڑے ہیں، یعنی مشرکین کے قبائل حائل ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وہ احکام و ہدایات دیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے رہیں تو جنت میں داخل ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی وہ ہدایات پہنچا دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا۔ تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا۔ اور میں تمہیں 4 چیزوں سے روکتا ہوں، کدو کی تنبی سے اور کریدی ہوئی لکڑی کے برتن سے اور سبز لاکھی برتن میں اور روغنی برتن میں نبیذ بھگونے سے۔ میں تمہیں روکتا ہوں اور میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ ایلچی 2 بار آئے تھے، پہلی بار 12-13 آدمی تھے اور دوسری بار میں 40 تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے پہلے صحابہ کو ان کے آنے کی خوشخبری بذریعے وحی بتا دی تھی۔ حدیث نمبر 4369۔ ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کے قبائل پڑتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ چند ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں
انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور اس کا مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرتے رہنا، اور میں تمہیں دبہ، نقیر، مزفت اور حنطم کے برتنوں کے استعمال کرنے سے روکتا ہوں۔ یہ حدیث بہت جگہ پر گزر چکی ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہے کہ برتن کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتے ہیں، ولا تشربوا مسکرا، لیکن نشہ کی حالت میں نہ پیو، یعنی اس طرح سے نہ پیو کوئی نبیذ جس میں نشہ ہو۔ باقی عام حالت میں اگر نشہ نہیں ہے تو ان برتنوں کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4370 بکیر روایت کرتے ہیں قریب سے، جو حضرت ابن عباس کے غلام ہیں، کہ ابن عباس عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ام المومنین سے ہمارا سلام کہنا، یعنی ہم سب کا، اور عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق ان سے پوچھنا، اور یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ میں نے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر عمر کے ساتھ ان کے دور خلافت میں لوگوں کو مارا کرتا تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ پھر میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغام پہنچایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کے متعلق ام سلمہ سے پوچھو، میں نے ان حضرات کو آ کر اس کی اطلاع دی تو انہوں نے مجھ کو ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، وہ باتیں پوچھنے کے لیے جو عائشہ سے انہوں نے پوچھوائی تھیں۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے یہاں تشریف لائے۔ میرے پاس اس وقت قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ دیکھ کر میں نے خادمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا کہ ام سلمہ نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے تو آپ سے سنا تھا اور آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے روکا تھا اور منع کیا تھا، لیکن آج میں خود آپ کو 2 رکعت پڑھتے دیکھ رہی ہوں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ اگر آپ اشارہ کریں ہاتھ سے تو پھر پیچھے ہٹ جانا۔ خادمہ نے میری ہدایت کے مطابق کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی، عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق تم نے سوال کیا ہے، وجہ یہ ہوئی تھی کہ قبیلے عبد القیس کے کچھ لوگ میرے یہاں اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا، یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ ترجمۃ الباب سے اس سے نکلتا ہے کہ آخر حدیث میں وفد عبد القیس کے آنے کا ذکر ہے۔ جس 2 گانا کا ذکر ہے یعنی 2 رکعت نماز کا، یہ عصر کی نماز نہیں تھی،
بلکہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت تھی۔ طحاوی کی روایت میں ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تھے، میں ان کو دیکھنے میں یہ 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، پھر مجھے یاد آیا تو گھر آ کر ہمارے پاس ان کو پڑھ لیا۔ ابو امیہ ام المومنین ام سلمہ کے والد تھے۔ حدیث نمبر 4371۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جواسہ کی مسجد عبد القیس میں قائم ہوا۔ جواسہ بحرین کا ایک گاؤں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں صرف وفد عبد القیس کے تعارف کے سلسلہ میں لائے ہیں اور بتلایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں جواسہ میں جمعہ قائم کیا تھا۔ یہ دوسرا جمعہ ہے جو مسجد نبوی کے بعد دنیا اسلام میں قائم کیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گاؤں میں بھی قیام جماعت کے ساتھ قیام جمعہ جائز ہے، جماعت بھی قائم کریں گے، جمعہ بھی قائم کریں گے۔ مگر صد افسوس کی غالی علماء احناف نے اقامت جمعہ فی القریٰ کی شدید مخالفت کی ہے۔ میرے سامنے تجلی یعنی مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے تجلی بابت اپریل سن 1957 کا پرچہ رکھا ہوا ہے، جس کے صفحہ 19 پر حضرت مولانا سیف اللہ مبلغ دیوبند کا ذکر خیر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دیہات میں یعنی مولانا سیف اللہ صاحب نے کہ دیہات میں جو جمعہ پڑھتے ہیں مجھ سے لکھا لو وہ دوزخی ہیں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی تعصب میں۔ یہ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہی کا خیال نہیں بلکہ بیشتر اکابر دیوبند ایسا ہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق ہم کتاب الجمعہ میں کافی لکھ چکے ہیں، مزید ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک زبردست حنفی عالم مترجم و شارح بخاری شریف کی تقریر یہاں نقل کر دیتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ احناف کی عائد کردہ شرائط جمعہ کا وزن کیا ہے اور گاؤں میں جمعہ جائز ہے یا ناجائز۔ انصاف کے لیے یہ تقریر دل پذیر کافی وافی ہے۔ ایک معتبر حنفی عالم کی تقریر، یہ عنوان ہے۔ کہتے ہیں جواسہ بحرین کے متعلقات سے ایک گاؤں ہے۔ نماز جمعہ مثل اور نمازوں کے فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے جو شروط اور نمازوں کے واسطے جیسے طہارت بدن، جامہ اور سوائے اس کے مقرر ہیں وہی اس کے واسطے بھی ہیں، یعنی جیسے کپڑا ہے، جگہ ہے، طہارت ہے، وضو ہے، اسی طرح سے جمعہ کے لیے بھی ہے۔ وہ سوائے مشروعیت 2 خطبہ کے، البتہ جمعہ کے لیے 2 خطبہ کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اور کوئی دلیل قابل استدلال ایسی ثابت نہیں ہوئی جس سے اور نمازوں سے اس کی مخالفت پائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نماز کے واسطے شروط ثابت کرنے کے لیے مثل امام اعظم اور مصر جامع اور عدد مقصود کی سند صحیح پائی نہیں جاتی بلکہ ان سے ثابت بھی نہیں ہوتا۔ اگر 2 شخص نماز جمعہ کی بھی پڑھ لیں، اگر دو شخص نماز جمعہ پڑھ لیں تو ان کے ذمہ سے یہ نماز ساقط ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں کافی لمبی عبارت ہے۔ باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ بن اثال۔ وفد بنو حنیفہ اور ثمامہ بن اثال کے واقعات کا بیان۔ بنو حنیفہ یمامہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔
یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا، جس میں بروایت واقعی 17 آدمی تھے اور ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ثمامہ بن اثال فضلائے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ بنی حنیفہ کے قاصدوں کے آنے سے پہلے کا ہے۔ حدیث نمبر 4372۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلے بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم گھر سے نکل کر اس کی طرف تشریف لائے اور پوچھا، کیا حال ہے؟ کیسے ہو تم؟ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، محمد میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرے گا، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ حضور اکرم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا، ثمامہ اب تو کیا چاہتا ہے اور تو کیسے ہے؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے اس سے پوچھا، اب تو کیا چاہتا ہے امامہ؟ تیرا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا، اے محمد، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرہ سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں، اور اللہ کی قسم، اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی اکرم اجازت نہ دے دیں۔ مکہ کے کافروں نے ثمامہ سے پوچھا، تو نے اپنا دین بدل دیا؟ تو ثمامہ نے یہ جواب دیا، میں نے دین نہیں بدلا، بلکہ اللہ کا تابعدار بن گیا ہوں۔ کہتے ہیں ثمامہ نے یمامہ جا کر یہ حکم دیا
کہ مکہ کے کافروں کو غلہ نہ بھیجا جائے۔ آخر مکہ والوں نے مجبور ہو کر نبی اکرم کو خط لکھا کہ آپ اقربا کی پرورش کرتے ہیں، رشتے ملاتے ہیں، ثمامہ نے ہمارا غلہ کیوں روک دیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سفارش کریں۔ اسی وقت آپ نے ثمامہ کو اجازت دے دی کہ مکہ غلہ بھیجنا ہو تو ضرور بھیجو اور ان کا غلہ نہ روکو۔ اور یہاں پر آگے فتح الباری کی عبارت ہے اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ ہے کہ ثمامہ کے قصے میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے کافر کا مسجد میں قید کرنا بھی ثابت ہوا تاکہ وہ مسلمانوں کی نماز وغیرہ دیکھ کر اسلام کی رغبت کر سکے۔ تو کئی بار مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں تو غیر مسلمین کو کافروں میں نہیں آنے دیتے، نہ مردوں کو اور نہ عورتوں کو، سب کو آنے دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو دیکھیں، ان کی مسجد کو دیکھیں، ان کے طور طریقے کو دیکھیں۔ اور کافر قیدی پر احسان کرنا، تو کافر جو قیدی ہیں ان پر احسان کرنا چاہیے، ان کو کھانا دینا، پانی دینا، اسے سلوک کرنا، اچھے سے باتیں کرنا، بیمار ہو جائے تو دوائیں دینا وغیرہ۔ کافر قیدی پر احسان کرنا بھی ثابت ہوا، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے برائی کی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اس سے ہم اس کے دل کو جیت لیں گے۔ اس لیے کہ ثمامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و کرم کو دیکھ کر کہا تھا کہ ایک ہی گھڑی میں اس کے دل کا بغض اور اس کی نفرت وہ بدل گئی، اور جہاں نفرت تھی وہاں محبت پیدا ہو گئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اصلاً حضرت ثمامہ خود سے اٹھے تھے اور جا کر کے خود سے انہوں نے غسل کیا تھا اور غسل کر کے آئے تھے، لیکن چونکہ غیر مسلمین استنجا کا اور طہارت کا التزام اور اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد میں کلمہ پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد قرآن بھی پڑھنا رہے گا، تو ناپاکی کی حالت میں پھر کیسے پڑھ پائیں گے۔ اور یہ بھی کہ احسان بغض کو زائل کر دیتا اور محبت کو قائم کرتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافر اگر کوئی نیک کام کرتا ہو اور یہ نیک کام کرتے ہوئے مسلمان ہو جائے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسے وہ نیک عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس قیدی سے اسلام لانے کی امید ہو اس کے ساتھ ہر ممکن نرمی برتنا مناسب ہے، نرمی برتنا چاہیے، خاص طور پر ایسا آدمی جس کے اسلام سے اس کی قوم کے بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید اور توقع ہو، اس کے ساتھ نرمی برتنا ضروری ہے، جیسا کہ ثمامہ کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس سے بلاد کفار کی طرف سے بوقت ضرورت لشکر بھیجنا بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی کہ جو ان میں پائے جائیں وہ قید کر لیے جائیں، بعد میں جو حسب مصلحت ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 4373، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسیلمہ کذاب آیا اس دعویٰ کے ساتھ کہ محمد اگر مجھے اپنے بعد اپنا نائب و خلیفہ بنا دے تو میں ان کا اتباع کروں گا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے۔
آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، جہاں مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، آپ وہیں جا کر ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے کہا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہ دوں گا، اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو نے اگر میری اطاعت سے روگردانی کی تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قیس دیں گے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے اور واپس چلے گئے۔ حدیث نمبر 4374۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا، میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو ابو ہریرہ نے مجھے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں، چنانچہ میں نے ان پر پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے کی جو میرے بعد نکلیں گے، ایک اسود انسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب، جن ہر 2 کو اللہ نے پھونک کی طرح سے ختم کر دیا اور انہیں اڑا دیا۔ اسود انسی تو نبی اکرم کے ہی زمانہ میں مارا گیا، اور مسیلمہ کذاب حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں ختم ہوا۔ سچ آخر سچ ہوتا ہے اور جھوٹ چند روزہ چلتا ہے، پھر مٹ جاتا ہے، اور کبھی بھی جھوٹ کا چراغ نہیں جلتا لمبی مدت تک۔ آج اسود اور مسیلمہ کا ایک ماننے والا بھی دنیا میں باقی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہمیشہ آپ کے تابع دار بڑھتے رہتے ہیں۔ دنیا میں روزانہ کہیں نہ کہیں لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں، اور چھوڑنے والے اگر کوئی چھوڑتا ہی ہے تو بہت کم ہوتا ہوگا، وہ دال میں نمک سے بھی کم ہوتا ہوگا۔ جو بد نصیب ہوتا ہوگا وہی مرتد ہوگا، ورنہ کوئی دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اس کی بشاشت کو پا لینے کے بعد میں کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور دین سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی مشینریاں کس قدر جانفشانی سے کام کر رہی ہیں، پھر بھی وہ ناکام ہیں۔ اسلام اپنی برکتوں کے نتیجے میں خود بخود پھیلتا ہی رہتا ہے، اور سچ ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 4375۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے۔ یہ مجھ پر بڑا شاق گزرا۔ اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ میں نے پھونک مار دی تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صاحب صنعاء اور صاحب یمامہ۔ صاحب صنعاء وہ اسود انسی تھا، اور صاحب یمامہ وہی مسیلمہ کذاب۔ حدیث نمبر 4376۔ مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجا اتاردی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر ہمیں پتھر نہ ملتا
تو مٹی کا ایک ٹیلا بنا لیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواف کرتے۔ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے، ہتھیار نہیں استعمال کریں گے، نہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں گے۔ چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے ہم رجب کے مہینے میں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرف پھینک دیتے۔ حدیث نمبر 4377۔ اور میں نے ابو رجا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ پھر جب ہم نے آپ کی فتح مکہ کی خبر سنی تو ہم آپ کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے، یعنی مسیلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو رجا کہ پہلے مسیلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے تھے یہ ابو رجا، پھر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور اس کے بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے۔ باب قصۃ الاسود الانسی، اسود انسی کے قصے کا بیان۔ حدیث نمبر 4378۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسیلمہ کذاب مدینہ آیا تو بنت حارث کے گھر اس نے قیام کیا، کیونکہ بنت حارث بن قریش اس کی بیوی تھی، بنت حارث بن قریش اس کی زوجہ تھی، یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف آنے کا مطلب تھا تبلیغ کرنا۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے۔ ثابت وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے۔ حضور اکرم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، رسول اکرم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی۔ مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن قیس ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے۔ پھر رسول اکرم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 4389۔ عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے حضور اکرم کی اس خواب کے متعلق پوچھا جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خواب دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں، میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے اضطراب سا ہوا، پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے کی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسود انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب کی جوروں کا نام کیسا بنت حارث بن قریش تھا۔ مسیلمہ کے قتل کے بعد عبداللہ بن عامر نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اس کے پیٹ سے عبداللہ بن عامر پیدا ہوئے۔ راوی نے غلطی سے ایک عبداللہ کا لفظ چھوڑ دیا لیکن ہم نے ترجمہ میں بڑھا دیا۔ بعض نسخوں میں یوں ہے کہ وہ عبداللہ بن عامر کی اولاد کی ماں تھی۔ مسیلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کیا۔
اور اسود انسی کو یمن میں فیروز نے مارا۔ اسود کے قتل کی خبر وحی سے نبی اکرم کو وفات سے 1 دن پہلے ہو گئی تھی، جو آپ نے اپنے صحابہ کو سنا دی تھی۔ بعد میں اس کے آدمیوں کے ذریعہ یہ خبر حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں آئی۔ یہ اسود صنعاء میں ظاہر ہوا تھا اور نبوت کا دعویٰ کر کے نبی اکرم کے عامل مہاجر بن امیہ پر غالب آ گیا۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بازان وہاں کا عامل تھا، تو اسود نے اس کی جورو مرزبانہ سے نکاح کر لیا، جورو یعنی بیوی، اور یمن کا حاکم بن بیٹھا۔ آخر فیروز ایک رات میں نقب لگا کر اس کے گھر گھس گیا۔ دروازے پر 1000 چوکیداروں کا پہرا تھا، اس لیے نقب لگایا گیا تھا۔ آخر فیروز نے اس کا سر کاٹ لیا اور بازان کی عورت کو مال و اسباب سمیت نکال لائے۔ اسی رات کو بازان کی عورت نے اس کو خوب شراب پلائی تھی اور وہ نشہ میں مدہوش تھا۔ اللہ نے اس طرح سے اسود انسی کے فتنے کو ختم کرایا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ثابت بن قیس انصاری خزرجی ہیں، غزوہ احد اور بعد کے سب غزوات میں شریک ہوئے، انصار کے بڑے علماء میں سے تھے، رسول کریم کے خطیب تھے۔ آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ سن 12 ہجری میں یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ باب قصۃ اہل نجران، نجران کے نصارہ کا قصہ۔ نجران ایک بڑا شہر ہے، سعودی عربیہ کے جنوب میں واقع ہے، یمن کے بارڈر پر۔ مکہ سے 7 منزل وہاں نصارہ بہت زیادہ آباد تھے۔ حدیث نمبر 4380۔ حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ نجران کے 2 سردار عاقب اور سعید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے۔ جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہو، بلکہ پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔